اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور داتا بن بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرشد ہیں امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ رسالہ قشیریہ جو تصوف کی کتاب ہے اس میں بیان کرتے ہیں کہ ہاں کی قسم ہے، آگے ہے نا بل کتاب المبین، روشن کتاب کی قسم، تو یہ جو ہاں ہے یہ بھی قسمیہ ہے اور نیم بھی قسمیہ ہے۔ ہاں سے مطلب ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس حق کی جو میرا بندوں پر ہے۔ حقوق ہوتے ہیں نا، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے اس حق کی قسم جو میرا حق بندوں پر ہے، اور نیم اشارہ ہے محبت کی طرف۔ فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس محبت کی جو میں اپنے بندوں سے کرتا ہوں۔ فرمایا والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ یہ جو انا کا کلمہ ہے اس سے مراد ہوتا ہے بے شک، یقیناً، اس میں شکوک و شبہات کی کوئی بات نہیں ہے۔ لوگ تانا دیتے تھے اور کہتے تھے، الزام لگاتے تھے کہ اس نبی پر کوئی قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، یہ جب جاتا ہے غار حرا میں تو وہاں سے لکھ کے لے کر آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کلام جو قرآن ہے یہ کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، نہ کسی جن کا لکھا ہوا ہے، یا کسی فرد واحد کا لکھا ہوا نہیں ہے، اور نہ جو اہل دانش لوگ ہیں انہوں نے اجتماعی طور پر کوئی بورڈ بنا کر، کوئی انجمن بنا کر ان کا اجتماعی طور پر کوئی تحریر کردہ مسودہ نہیں ہے، بلکہ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ اور پہلے قسم کیا پائی؟ والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا۔ تو باری تعالیٰ یہ تو پتہ چل گیا کہ تو نے قرآن کو نازل فرمایا، کب نازل فرمایا؟ فرمایا لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ آج ہم شب برات کی رات بیٹھے ہیں، اور سورہ دخان کے اندر فرمایا قرآن مجید کی نسبت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے۔ اور سورہ قدر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو یہ دو الگ باتیں ہو گئی نا، کہ قرآن مجید کا نزول لیلۃ القدر کی رات ہوا، یا قرآن مجید کا نزول لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات آج نازل ہوا۔ چونکہ ایک حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات کی رات ہے۔ اب اس میں ہم تطبیق پیدا کرتے ہیں کہ تطبیق کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید لوح محفوظ سے جب یک بارگی کے ساتھ پورے کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے بیت العزت پر اتارا، وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے بیت العزت سے آسمان دنیا پر جبرائیل علیہ السلام کو ایک سال کا جو قرآن مجید نازل فرمانا تھا، جو حصہ آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر جو نازل کرنا تھا، جبرائیل علیہ السلام کے ہینڈ اوور کیا، ان کے حوالے کیا 15 شعبان کی رات کی، جسے شب برات کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا جو نزول ہوا ایک سال کا، اور جو لوگوں کی تقریریں ہیں آج علامہ شہزاد قادری صاحب آگے بیان کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ آج وہ رات ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ انفرادی طور پر ہر بندے کا رزق کتنا دینا ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کو بیٹا عطا کرنا ہے، کس کو بیٹیاں عطا کرنی ہے، کس کو کون سی نعمت عطا کرنی ہے، یہ جو ساری تقدیر مقدر کے فیصلے جو ایک سال کے ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس رات فرشتوں کے حوالے کرتے تھے۔ اور جو آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر جو قرآن مجید کا جو حصہ ایک سال کا نازل ہونا تھا، وہ جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ لیلۃ القدر کی رات قرآن مجید یک بارگی کے ساتھ لوح محفوظ سے بیت
اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو شروع میں ہا اور میم کہا، جو ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرواتے ہیں کہ وہ جو ہا کہا کہ قسم ہے مجھے اپنے حق کی، اور قسم ہے میم سے مراد کہ مجھے اپنی محبت کی، اب یہاں جا کر تو بات ختم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال کی فائل اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، ہر بندے کی فائل فرشتوں کے حوالے کر دینا یہ حق تھا۔ یہ کیا ہے بولے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حق کی صورت میں ہر بندے کی فائل 1 سال